اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اللہ کی توفیق اور رحمت سے عرصہ 4-5 سال سے یہ ترجمۃ القرآن اور قرآن و حدیث کا یہ درس اس کا آغاز کیا ہے، اور اب ہم 15ویں پارے میں پہنچے ہیں۔ تو آج سورہ الکہف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ ہم سب کو پہلے نمبر پر تو اپنے اندر ذوق پیدا کرنا ہے، شوق پیدا کرنا ہے، تڑپ پیدا کرنی ہے کہ قرآن کو صرف رٹے کی حد تک نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ ہمارے نبی ایک مکمل کتاب ہم کو دے کر گئے، اور یہ کتاب بھی کیسی ہے؟ تورات، زبور، انجیل، صحائف کا نچوڑ اللہ نے قرآن کو بنا دی۔ ایسی بابرکت کتاب ہے، ہم کو بڑے ذوق و شوق سے یہ پڑھنی چاہیے۔ صحابہ رات کی تنہائیوں میں اونچی اونچی آواز سے رب کا قرآن پڑھتے تھے، نوافل میں پڑھتے تھے۔ ان کا ذوق شوق بہت تھا صحابہ کا۔ وہ عربی تھے، قرآن عربی، صحابہ بھی عربی۔ جس بستی میں آئی مکہ و مدینہ وہ بستیاں وہ بھی عربی، رہنے والے عربی، اور ہمارے نبی بھی عربی۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا قرآن عربی لعلکم تعقلون، ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم کو شعور مل سکے۔ تو لہٰذا یہ سورہ الکہف 15واں پارہ، اس کی سورت کی فضیلت ہے بہت۔ الکہف کہتے ہیں غار کو۔ الکہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ یعنی کہ اس سورت کے اندر وہ غار والے اصحاب کہف جو ہیں، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، تو اس لیے اس کا نام ہی سورہ الکہف ہے۔ اور اس کی 110 آیات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کے رکوع 12 ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیات اور آخر والی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو فتنہ دجال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے ساری کو، تو آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ نور میں سے اس بندے کو روشنی عطا کر دے۔ یہ ہوگی 2 حدیثیں۔ تیسری حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی جب تلاوت کی تو گھر کے اندر کیا دیکھتا ہوں، ایک جانور ایک کونے کے اندر ہے، وہ ڈر رہا۔ تو میں نے یہ ماجرا سارا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ساتھی، جب تو رات کو قرآن مجید کی تلاوت سورہ الکہف کی کر رہا تھا تو پاس بندھا ہوا جانور وہ بھی ڈر رہا تھا، تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایسے تھا جیسے ایک بادل ہوتا ہے، اس نے مجھ کو ڈھانپ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو گھر میں، اس کی وجہ سے اللہ برکتیں بھی اور سکون بھی نازل کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس کی تلاوت نہیں چھوڑنی، تلاوت جاری کرنی ہے۔ اصل میں وہ بادل تھے تو اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آئے تھے، اور برکت اور سکون جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر نازل کیا تھا نا، وہ بادل کی شکل میں تھا۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید بڑی ہی برکت والی کتاب ہے۔ آج اس کا تعارف کروائے، اس میں آیات کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، کب نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت میں نے یہ حدیث پڑھی ہیں 3۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔